جی بہت شکریہ پروفیسر جمال زیدی صاحب کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اب میں بہت احترام سے دعوت دوں گی سی ای او ایجوکیشن محترم جناب امان اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انہیں اصل میں جانے کی بہت جلدی ہے، کہیں ضروری کام جسے جانا ہے، اس لیے میں ان کو پہلے بلا رہی ہوں، ورنہ تو ابھی بلانا نہیں تھا۔ آئیے سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر الناس من ینفع الناس۔ ادب لٹریچر ایک ایسا سورس ہے جس کی وجہ سے سوچیں بنتی بھی ہیں، ترقی بھی پاتی ہیں، اور پھر شعور اپنا رستہ لے کر کردار بناتا ہے، اور یہ کردار پھر معاشرے کو اعلیٰ ترین بناتا ہے۔ اور اس کے اندر جس طرح کا اضافہ تابندہ سلیم صاحبہ نے بولتے الفاظ کے ساتھ کیا ہے، قارئین جب لفظ بولتے ہیں چاہے وہ منع ہوں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہوں، جب ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو بڑے دائمی اثرات رکھتے ہیں، وہ پھولوں کی مہک ہوتے ہیں اور معاشرے کو خوشبوؤں سے بھر دیتے ہیں، امن، آشتی، شانتی، خوشحالی کا پیغام دیتے ہیں اور رواداری کو فروغ دیتے ہیں۔ اور یہی الفاظ جب ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی اور اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ آگ برساتے ہیں، دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ تابندہ سلیم صاحبہ بڑی قابل اعتماد، ہونہار، محنتی افیسر ہیں، اور جس طرح پنجابی میں بیان کیا گیا کہ جو ان سے ملتا ہے پھر ان سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اور متاثر ہو کر کچھ نہ کچھ آئیڈیاز ضرور لے کر جاتا ہے جس کے اندر محنت، خلوص، رواداری کا پیغام ہوتا ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو، ساری کتاب کو پڑھا، میں 1 مہینے سے میرے پاس تھی کتاب، تو اس کو میں کریٹیکلی دیکھا، ترتیب کو دیکھا، تو سب سے پہلے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی، اور آخر پر انصاف کے لیے اصلاحات کی بات کی گئی کہ عدالتوں میں اصلاحات، ریفارمز ہونی چاہیے۔ اور ان چیزوں کو جب بیان کیا گیا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جب ریسرچ ہوئی، مائیکل ہارٹ نے جب ریسرچ کی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قانون اور انصاف، تہذیب، تمدن پر کس نے اثر چھوڑا ہے، تو اس نے 100 شخصیات سلیکٹ کی، سب سے بہترین جو ٹاپ پہ آئی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ اور پھر اس نے نیچے لکھا جو قانون، اصول، ضابطہ، طریقہ، پروسیجر، طریقہ کار محمد کریم نے دیا ہے، کائنات میں کسی نے نہیں دیا۔ میم کی کتاب سے تابندہ سلیم، اللہ کرے کہ یہ ایسا لٹریچر انہوں نے دیا ہے، میں اپنے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں، بلکہ میں نے دعوت بھی دی کہ اب ہمارے بچوں کو بھی آپ تربیت دیں، ہم ایک سیشن لیتے ہیں، ایک کلاس لیتے ہیں کہ وہ کالم لکھیں اور تابندہ کی طرح لکھیں کہ ایک انتہا پسندی اور بزدلی کے درمیان سے انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے، پیغام بھی دیا ہے، میسج بھی دیا ہے، ہرٹ بھی نہیں ہونے دیا، اور جاب بھی قائم رکھی ہے، اور ایک زندہ پیغام بھی دیا ہے جو اپنے اندر اثرات رکھتا ہے۔ اور جس طرح
انہوں نے شان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری کالم انصاف لیا ہے. انشاءاللہ آپ کی شان بلند رہے گی اور انصاف کے دروازے کھلیں گے. جس طرح موجودہ حکومت نے اصلاحات کی ہیں اور میم نے لکھا کہ 6 لاکھ بلکہ 61 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر التوا پڑے ہوئے ہیں, لوگ رر رہے ہیں. جب ہم جیسے جیسے یہ اصلاحات آتی جائیں گی انشاءاللہ آسانیاں کا دور شروع ہو چکا ہے اور یہ آگے بڑھتا جائے گا. 2 پوائنٹ اور میں نے نوٹ کیے, اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے پہلو کو بڑا ہی گہرا لیا ہے. جتنا ہم سمجھنے والے ہیں اس میں بھی انہوں نے دوہرے معیار کی بات کی, پھر بنگلہ دیش سے کمپیریزن کیا, دیگر ممالک سے کیا. تو ایک جو ہم سے وہ پارٹ اور جو ایک درمیان میں ایک گیپ ہے وہ مل نہیں رہا کہ ایک طرف لوگ جدید تقاضوں سے بالکل دور ہیں, وہ مذہب کے اندر ہیں, اور دوسری طرف وہ جدید سائنس کی طرف ہیں, اور ایک دوسری طرف کھینچ رہا ہے اور ایک دوسری طرف ان کی ڈائریکشن سمت درست نہیں ہو رہی. انہوں نے بڑی عمیق طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ پیغام دیا کہ جب بنگلہ دیش نے ڈائریکشن ٹھیک کی ہے تو وہ پاکستان سے آگے نکل گیا, اس کی کرنسی آگے ہے, اس کا سسٹم آگے ہے, ہم کیوں پیچھے ہیں. پھر اس کے ساتھ تعلیم کے ٹاپک کے بالکل ایڈجیسنٹ انہوں نے ایک بڑی زبردست ٹاپک لیا کہ فوج, پاک فوج ہماری خوشیوں کی ضامن ہے. نو ڈاؤٹ آج دشمن کو, جو پاکستان کا دشمن ہے, جو نوجوانوں کا دشمن ہے, جس کو خطرہ ہے کہ یہ نوجوان اگر صحیح ڈائریکشن میں آ گئے, ورلڈ میں سب سے زیادہ نوجوان پاکستان میں ہیں, اور ہم نے بڑے بڑے ممالک, ایک جگہ ہم ٹریننگ میں تھے 60 ملکوں کے لوگ, اس کے اندر ہم نے پاکستانیوں کو اور دیگر کو کمپیریٹیولی دیکھا. یقین جانیں پاکستان کا نوجوان یونیک ہے. اگر اس کو قیادت مل جائے, راستہ مل جائے اور ڈائریکشن صحیح مل جائے, گائیڈ لائن مل جائے تو پھر بہت آگے جا سکتا ہے اور دنیا میں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. میم نے اس کے اندر بھی ایک پیغام دیا ہے کہ دشمن چاہتا ہے اس نوجوان کو یہاں اپنی پاک فوج سے ٹکرائے. پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ڈسپلن کے لحاظ سے, کارکردگی کے لحاظ سے بہت بڑا دشمن ہے. اس کو انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور ایک سسٹم دیا کہ اس میں دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ٹکرایا جائے. میم نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاک فوج کی جو کوششیں ہیں اس کو سراہا جائے, اس کو اپنایا جائے اور اس سازش کو جانچتے ہوئے پاک فوج کا ساتھی بنا جائے. اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری, میں نے وہ اور کتابوں میں نہیں دیکھی, اسی ٹاپک میں انہوں نے مینشن کیا کہ فلاں جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا 41 ایئرز اس کنٹری کو دیا, اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس کو سلوٹ کرنے کی بجائے, اس کو آنر دینے کی بجائے, جو اسے نشان حیدر ملا ہے اس کو متنازع بنا کر ان کو رسوا کیا جائے, ان کو ٹکرایا جائے. میم نے جب وہ نقطہ بیان کیا, کاش کہ وہ نوجوانوں تک پہنچے اور یہاں امن, شانتی اور جتنی بھی سازشیں ہیں اور جتنا دشمن اندر آ چکا تھا, الحمدللہ ہماری فوج اور ہماری حکومت نے بڑا ہی مؤثر کردار ادا کیا ہے. اور یہ کتاب ایک مشل راہ ہے, یہ چیپٹر ایک میسیج دیتا ہے. یہ اس کا ایک, جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کشمیر کی, ساتھ ہی میم نے اگلا کالم بالسوائی پر لگا دیا کہ اپنی بدرتی کو نہیں بھولنا. کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور یہ اپنی دھرتی, اس کی صفائی ستھرائی, ماحولیاتی آلودگی جیسے ماڈرنز, اور پھر ایک بہت بڑا انہوں نے جاندار ٹاپک لیا ہے, اس پہ بہت کم لوگ لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کردار کیا ہے. عموماً لوگ اس کو نیگیٹو پہلو میں لیتے ہیں سوشل میڈیا کو. انہوں نے اس کے 11 ایسے مثبت پہلو بیان کیے ہیں کہ
اگر ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، معاشرے کو اس سے آگاہ نہیں کریں گے تو وہ نیگیٹو کی طرف جائیں گے. اگر یہ آگاہ ہو جائیں پھر مثبت تبدیلیاں آئیں گی اور پاکستان، قوم، ملک، ادارے، ان کے اندر رواداری ہوگی، برداشت ہوگی، خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اور پھر دشمن ان کی طرف دیکھ نہیں پائے گا. جو ابھی بھی ہماری فوج کی وجہ سے، ہماری حکومت کے اقدامات کی وجہ سے اب ملک اٹھ رہا ہے، معیشت میں اوپر اٹھ رہا ہے، اسے ہضم نہیں ہو رہا. انشاءاللہ تعالی یہ کتاب بہترین ہوگی. میں اس موقع پر یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر ادارے میں، 1800 ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ ہے، 4000 ہمارے پاس پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کے ہر ادارے میں یہ کتاب پہنچائیں گے. اور میم کی مدد سے، تابندہ سلیم صاحبہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی اس طرح کے اور بھی، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر نے سائنٹسٹ تیار کیے، انشاءاللہ ہم ینگ کالمنسٹ تیار کریں گے. اپنی بچوں کو تربیت دیں گے، آگے بڑھیں. جس طرح بھائی پروفیسر صاحب نے قلم کی حرمت کی بات کی، انشاءاللہ اس کو ہم سنبھال کر رکھیں گے اور اس کو فروغ دیں گے. اور محکمہ تعلیم خیر اور بھلائی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جو انیشیٹو لے رہے ہیں، گورنمنٹ پاکستان، گورنمنٹ پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. خاص طور پر میم شادیہ، یقین جانیں یہ تعریف نہیں منہ پہ، قدم بہ قدم پورا دن لگا کر ایک ایک چیز، یہ لیب ہے، یہ کمپیوٹر لیب ہے، یہ سائنس لیب ہے، کیا چاہیے، ہمیں بار بار پوچھا جا رہا ہے کیا چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور حنیف عباسی صاحب نے تو بلکہ ایک پورا اسکول اڈاپٹ کیا کہ ہم اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر لے کر آئیں گے اپنے پاس سے، اپنی کمیونٹی کی مدد پہ. میں یہاں راولپنڈی کی جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے، صحافتی کمیونٹی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مثبت کاموں کو زیادہ پروموٹ کریں، منفی چیزوں کو ڈسکرج کریں، تاکہ پازیٹیوٹی اور مثبت چیزیں اس حد تک پھیلیں کہ ہماری سوچیں مثبت ہو جائیں. یہ کتاب مثبت ہے، یہ ایک رستہ ہے درمیان میں، اور رواداری اور انتہا پسندی کے درمیان ایک نیا انداز دیا ہے میم کو. ہم اس پہ انہیں مبارکباد دیتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.